یا علی مشکل کشا، یا علی شیر خدا، یا علی مشکل کشا، یا علی شیر خدا، یا علی مشکل کشا، یا علی شیر خدا، یا علی مشکل کشا، یا علی شیر خدا. فاضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلى الله وصيتي لكم الله تشركوا بالله شيئا ومحمد صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته وأقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ضم صلوات محمد وآل محمد. شب شہادت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی جو عالم انسانیت کے لیے اور بشریت کے لیے اور اسلامی دنیا اور خاص کر مومنین کے لیے ہمیشہ کے لیے درد اور رنج اور غم کی رات ہے، شب ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہم صلی اللہ انسانیت اور بشریت کو جو سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا وہ امیر المومنین کا ہمارے درمیان میں نہ ہونا. اور آج کی شب کی جب امیر المومنین کی آخری شب ہے اور یہ آخری لمحات، لہذا اس غم کی تاریخ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور خاص کر امام تمام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اللہم صلی اللہ
تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امام کی بارگاہ میں ہمارے یہ اعمال اور ہمارے یہ ذکر امیر المومنین اور مصائب امیر المومنین قبول ہو اور پروردگار اسے قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ متعدد روایات کی بنیاد پر آج کی شب قدر بھی ہے۔ روایات زیادہ ہیں۔ شیعہ روایات میں 19 رمضان سے لے کر کے 29 رمضان تک کے لیے، یعنی 19 رمضان، 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان، ان سب کے لیے روایات موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو روایتیں ہیں وہ 23 رمضان کے لیے ہیں شب قدر کی۔ 23 رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ 21 رمضان یعنی آج کے شب کے لیے، اور اس سے کم پھر جو ہے 19 رمضان کے لیے ہے۔ لیکن اعمال ہمارے پاس 25 رمضان اور 27 رمضان کی برادران اہل سنت کے نزدیک 27 رمضان ہی شب قدر کے طور پر مانی جاتی ہے۔ ہمارے پاس بھی بعض روایتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس زیادہ روایتیں جو ہیں وہ ان 3 شبوں کے لیے ہیں، 19، 21 اور 23، اور اس میں بھی سب سے زیادہ 23 کے لیے، اور اس سے کم 21 رمضان کے لیے۔ اور یوں اعمال جو ہمارے پاس وہ 27 اور 29 رمضان کے لیے بھی موجود ہیں، اور یہ بیداری کی شبوں میں اسے قرار دیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ شب قدر کی حیثیت سے بھی آج کے شب ہمارے لیے اس کو ہم درک کر سکیں اور ہمارے لیے مفید ہو، ہماری پوری زندگی کے لیے، خاص کر ہمارے آنے والے سال کے لیے یہ شب ہمارے لیے مفید ہو، کیونکہ روایات میں آج یعنی شب قدر کو مومنین کے سال کا آغاز کہا جاتا ہے، یعنی ایمانی سال کا آغاز اور ایمانی زندگی کے سال کا آغاز یہ شب قدر سے ہوتا ہے۔ شب قدر سے انسان کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، ایک نیا سال شروع ہوتا ہے۔ باقاعدہ روایت موجود ہمارے پاس کہ مومنین کے لیے سال کا آغاز جیسے ہے، الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ طریقے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، جو پہلے کبھی اشارہ بھی کیا گیا کہ کسی کے لیے جنوری ہے، کسی کے لیے مارچ ہے، کسی کے لیے کوئی اور مہینہ ہے، کسی کے لیے مثلا اسلامی کیلنڈر میں محرم ہے سال کا آغاز، یوں شمار کرنے کے لحاظ سے محرم سال کا آغاز ہے، اور لوکل اعتبار سے مختلف سال ہو سکتے ہیں اور اس کے الگ الگ تاریخیں ہو سکتی ہیں، لیکن مومن کی مومنانہ اور ایمان کی زندگی کے آغاز کے لیے سال جو ہے شب قدر سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی شب قدر میں انسان نے جو کچھ در کیا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، جس طرح اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس کا پورا اثر انسان کے کم سے کم پورے سال پر رہتا ہے۔ کہ قرآن کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن کے نزول کے لیے ایک جگہ فرمایا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ بابرکت شب میں۔ بابرکت سے آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں مبارک کا لفظ جب آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے شادی اور بیاہ، کہ صرف دنیا میں ہمیں صرف یہی مبارک نظر آتا ہے۔ وہ بھی ہے، اچھا ہے، چونکہ انسان کی زندگی کے لیے اہم ہے، لیکن برکتیں، اصلی برکتیں وہ ہیں جو انسان کے وجود میں، انسان کی روح میں، انسان کے نفس میں، انسان کی معرفت میں، خاص کر شب قدر انسان کی معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اور اصلی برکت انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ انسان کی معرفت اور سمجھ اور شعور اور ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ بہترین برکت انسان کے لیے کہ انسان کے ایمان کو قوی کر دے۔ آ کر برکتیں الگ الگ، جو ماہ رمضان کو پورے مہینوں کو بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ برکت کا مہینہ ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یہ مہینہ ہی پورا برکت کے ساتھ آیا ہے۔ لیکن کون سی برکت لے کر آیا ہے؟ وہ برکت جو آ کر انسان کے دین، انسان کے ایمان، انسان کی معرفت، انسان کے شعور میں برکت پیدا کرے، اور انسان کو باقاعدہ یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ماہ رمضان نے آ کر ہماری زندگی میں تبدیلی کر دی ہے، بدل دیا ہے۔ خاص کر ماہ رمضان کے ایام گزرتے جب شب قدر آ جائے تو شب قدر میں یہ احساس انسان کو زیادہ لگے، یعنی صرف اس بات پر انحصار نہ ہو کہ مل کر چند دعائیں پڑھ لیں یا چند نمازیں پڑھ لیں،
ان سب اعمال کے درمیان میں اپنے لیے وہ لمحات ڈھونڈ کر نکالیں، تلاش کریں، اپنے حالات کو ایسے پیدا کریں، اپنے اندر ایسی آمادگی کریں کہ واقعاً ایک معمولی گنہگار پست انسان اپنے پروردگار سے رابطہ پیدا کر لے۔ یہ حالت پیدا کرنی ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے ہم دعا پڑھتے رہیں اس سے یہ حالت پیدا ہو جائے، نہ ان پڑھنے کے درمیان میں یہ حالت اگر نہ پیدا ہو رہی تو کوشش کریں، تلاش کریں، ترجمہ پڑھیں، اس پہ غور کریں، فکر کریں، الگ سے بیٹھ کر، ٹھیک ہے جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اعمال کرنا یہ بھی بہت محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اللہ کو پسند ہے۔ ان تمام مومنین کے درمیان میں سے کسی کا عمل اللہ کے لیے قبول ہو رہا ہو، کسی کی دعا قبول ہو رہی، ممکن اس کا اثر سب کے اوپر ہو، لیکن ان سب سے ہٹ کر کچھ وقت اپنے انسان اپنے لیے بھی نکالے، حتیٰ اگر اسی درمیان میں بیٹھا ہو تو کچھ دور اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، اور تنہائی نصیب کر سکے تو بہت اچھا ہے، تاکہ تھوڑی دیر انسان خود اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرے، بات کرے، گفتگو کرے، اپنی زبان میں گفتگو کرے۔ وہ جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ ہمیں ادب سکھانے کے لیے کہ ہمیں گفتگو کرنے کا اصل میں سلیقہ آ جائے۔ رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام سے جو دعائیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ واقعاً ہم جانیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا بات کی جاتی ہے۔ اگر یہ دعائیں نہ ہوتیں، اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو ہم جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو کیا مانگتے؟ جو عام طور سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے ممکن بہت معمولی چیز، بہت گھٹیا چیز، بہت پست چیز، انسان صرف وہ مانگ رہا ہو جس کو اللہ بغیر مانگے بھی کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو سب کو دے دیتا ہے۔ یعنی ایسی چیزیں کہ جو اللہ عطا کرتا ہے کافروں کو بھی دے دیتا ہے، منافقین کو بھی دے دیتا ہے، مشرکین کو بھی دے دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم سال بھر انتظار کریں کہ شب قدر آئے اور آ کر ہم وہ مانگے جو اللہ مشرکوں کو بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ یہ تو کوئی بڑا ہنر نہیں کیا، یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں کیا عزیزو۔ ٹھیک ہے وہ بھی اگر ہماری ضرورت ہے تو وہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، لیکن ذرا اہل بیت کی دعائیں پڑھ کر انسان جانے کہ اہل بیت پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کیا کہہ رہے ہوتے تھے، کیا مانگ رہے ہوتے تھے، کیا طلب کر رہے ہوتے تھے۔ اس لیے دعاؤں کو پڑھے، خاص کر اس کے ترجمے کو پڑھے۔ لیکن یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد جب انسان کے اندر یہ سمجھ پیدا ہو جائے کہ کیا چیزیں پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اصلی چیز پیش کرنے کی کیا ہے، صرف ادھر سے لینا ہے یا ادھر سے کچھ پیش بھی کرنا ہے، ہم کیا پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کس حالت میں پیش کر رہے ہیں، کتنے گناہوں کے ساتھ، کتنی خطاؤں کے ساتھ، کتنی کوتاہیوں کے ساتھ، کتنے تقصیرات کے ساتھ، واقعاً انسان اگر کس قدر کوتاہیوں کے ساتھ اس طرح جب اپنے بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں جیسے اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، جیسے صاف ہو رہا ہے، جیسے ہلکا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے خطبے میں فرمایا کہ تمہارے گناہوں نے تمہارے پیٹھ کو سنگین کر رکھا ہے، وَأَثْقَلَ ظُهُورَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال نے تمہارے پیٹھ کو بوجھ میں مبتلا کر رکھا ہے، بھاری کر رکھا ہے۔ فَخَفُّوهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، لہذا اپنے آپ کو ہلکا کرنا ہے تو لمبے سجدوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلکا کرو۔ یہ بوجھ، یہ ظہور سے مراد یہ پیٹھ ریڑھ کی ہڈی والا بوجھ نہیں ہے، یعنی پیٹھ اس لیے کہا جاتا ہے پیٹھ جو ہے انسان کے قیام، کھڑے ہونے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت جو ہے پیٹھ کے ذریعے سے، ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے ملتی ہے، یعنی انسان کی روح واقعاً سنگین ہے، بوجھ ہے۔ اس بوجھ سے انسان کو نکالنے کے لیے رسول اللہ نے جو نسخہ بتایا وہ یہ کہ لمبے سجدے کرے انسان، طول سجودکم۔ سب ماہ رمضان میں خاص کر انسان الگ سے فرصت نکالے، یہی جو شب قدریں ہمارے پاس گزر رہی ہیں اور اللہ نے ہمیں زندگی دی، حیات دی، سلامتی دی، ایسے بیمار نہیں ہیں کہ بستر پہ پڑے ہوں نہ آ پائیں، ایسے مریض نہیں ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو، ایسی مشکل میں دوچار نہیں ہے کہ شب قدر کو درک نہ پائیں۔ اللہ نے سلامتی دی ہے، طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، حیات دی ہے، زندگی دی ہے۔ جب یہ سب کچھ دیا ہے تو اس حالت میں آ کر ایک عمل انسان یہ بھی انجام دے کہ وقت نکال کر دیر تک لمبا سجدہ کرے پروردگار کی بارگاہ میں، یہ پورے ماہ رمضان میں کرے۔ ثواب کے لیے بھی ہم نہیں کریں گے ثواب زیادہ ہو جائے، لمبا سجدہ کریں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا، ثواب چھوڑیں اللہ کے اوپر، لمبا سجدہ تاکہ ہماری روح کا بوجھ کم ہو جائے، واقعاً بوجھ ہے۔
شاید کبھی کبھی ہم اپنی روح پر کسی بوجھ کا احساس نہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنی بیماری کا ہی احساس نہیں۔ ایک وقت انسان مریض ہوتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ یہ وہ انسان کی جو مرض کی حالت میں مرض کا احساس نہ کر سکے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ وہ انسان جو مرض کا احساس کرے، جو درد کا احساس کرے، وہ اس کے علاج کی فکر کرے گا۔ ایسا مرض جو انسان کو درد کا بھی احساس نہ ہونے دے، یہ انسان خطرے میں ہے، کسی وقت بھی اس کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن وہ مرض جو درد کا احساس دلاتے ہیں، انسان فکر میں پڑ جاتا ہے، علاج کی فکر پڑتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ اپنا علاج کرے۔ کچھ مرض ہمارے دلوں میں ایسے ہیں، ہماری روح میں ایسے ہیں کہ شاید دھوکے کی بنیاد پر، جس بنیاد پر، غلط فہمیوں کی بنیاد پر مجھے اپنے مرض کا احساس ہی نہیں، اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہے، لہذا شرمندہ بھی نہیں ہے، لہذا کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، لہذا انسان کبھی رو نہیں رہا ہوتا ہے۔ روایتوں میں کہا گیا کہ ایک نشانی، نفاق کی جو چند نشانیاں بتائی گئی اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کی خوف میں اور اللہ کی یاد میں انسان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ وہ یہ کہہ دینے سے تو آنسو آنا نہیں شروع ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے یہاں شب قدر میں ہمارے برادران جو اعمال کرا رہے ہوتے ہیں ان کو رلانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ حتماً مصائب پڑھیں۔ یہ مصائب پڑھنا اچھا ہے، خاص کر شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایام ہیں، اس لحاظ سے مصائب، الگ سے مصائب پڑھنا، اس پر گریہ کرنا، اس پر رونا ایک بہت ہی عظیم عمل ہے۔ لیکن اس پہلو کے ساتھ یہ بھی توجہ رہے کہ کیا ہم اس کے علاوہ کبھی ہمیں رونا آ بھی سکتا ہے؟ کبھی اپنے گناہوں کا احساس کر کے بھی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، کبھی گریہ ہوتا ہے، کبھی اپنی کوتاہیوں کا، کوتاہی سمجھ رہے ہیں آپ تمام حضرات، یعنی جو ہم نے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہیاں کی ہیں۔ ہم جیسے لوگ اپنے گناہوں پہ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ پر شاید نہ رو رہے ہوں، کیونکہ گناہ شاید ان کی زندگی میں نظر نہ آتا ہو، لیکن اپنی کوتاہیوں پہ اس قدر گریہ کرتے ہیں، اس قدر روتے ہیں۔ یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خود فرزند، ان کے فرزند کا بیان ہے، ان کے فرزند کی زبانی رہبر انقلاب نے بیان کیا، اور رہبر انقلاب کی زبان سے یہ خود سنا ہے، یعنی ڈائریکٹ نہیں لیکن میڈیا کے ذریعے سے خود رہبر انقلاب کی زبان سے یہ روایت سنی ہے ان کے بیٹے سے، کہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے بعد کے سالوں میں، شروع میں ان کے پاس جب شب قدر کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو شب قدر کی نماز میں رومال ہوا کرتا تھا، بتایا ہے آپ کے سامنے حتماً انشاءاللہ۔ شروع میں رومال سے ہوتا تھا، یعنی اتنا گریہ کرتے تھے کہ رومال سے کام چل جاتا تھا، لیکن بعد کے سالوں میں رومال کم پڑ جاتا تھا، رومال کافی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کون سی چیز انسان کو جس انسان نے اتنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں، لیکن جب پروردگار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے پروردگارہ تیرا حق نہیں ادا ہوا، تیری دی ہوئی ذمہ داریوں کا حق نہیں ادا ہوا۔ یہ انسان کو گریہ پہ مجبور کرے، یہ انسان کو رلائے، یہ انسان کو اپنی کوتاہیوں کی یاد دلائے، نہ یہ کہ حتماً کوئی ہاں گناہ بھی ہے، اگر گناہ ہوا ہے کسی بھی چھوٹا گناہ بڑا گناہ، یہ نہ کہے کہ چھوٹے گناہ ہے، چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھنا یہ خود بڑا گناہ ہے۔ دو چیزیں تقسیم کی ہے کہ گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ۔ گناہان کبیرہ یعنی بڑے گناہ، گناہان صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ بعض بہت گناہان کبیرہ ہے جس کو ہم عام طور سے چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی اس کی بحث نہیں ہے کبیرہ، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں چھوٹا ہے۔ مثلا کسی انسان کا مذاق اڑا دیا، کسی کی توہین کر دی، کسی کو حقیر کر دیا، یہ گناہان کبیرہ میں سے، بڑے گناہوں میں سے، لیکن اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، چھوٹا بھی نہیں سمجھتے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، کسی کو رسوا کرنا اس کو اپنا سمجھداری سمجھتے ہیں۔
لیکن بعض گناہ جو ظاہراً ایسے چھوٹے بھی ہیں لیکن اس کے انسان اس کو چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے انجام دیتا رہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے گناہان کبیرہ۔ امام جماعت کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو جائے، آدمی میں کوتاہی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، بہرحال انا عبدک ضعیف، میں کمزور بندہ ہوں پروردگارہ، کمزوری کی بنیاد پر انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہان صغیرہ پر اصرار نہ ہو۔ اصرار یعنی کیا؟ یعنی مسلسل نہ انجام پائے، اگر ایک مرتبہ انجام پا جائے تو توبہ کر لے، خطا ہو گئی ہے معاف ہو جائے، معافی مانگ لے، چونکہ گناہان صغیرہ پر اصرار کرنا یہ خود گناہان کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان کو گناہ کا احساس ہو تو انسان کو مرض کا احساس ہوگا، مرض کا احساس ہوگا تو علاج کی فکر میں ہوگا۔ وہ بیچارہ، وہ بہت بیچارہ انسان ہے، واقعاً وہ بہت ہی بیچارہ ہے، قابل رحم ہے وہ انسان کہ جس کو اپنی زندگی میں گناہ کا احساس ہی نہ ہو رہا ہو۔ پروردگارہ اس پر رحم کرے، پروردگارہ اس شب قدر میں ایسے انسانوں پر رحم کرے۔ ایک رحم یہ کرے کہ اسے گناہ کا احساس ہو جائے، کیونکہ اگر مرض کا احساس نہیں ہوا، کینسر کا مریض انسان اگر وہ جا کر اپنا چیک اپ نہیں کرا رہا ہے اور اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں کینسر کا مریض ہوں، یہ مرض کبھی بہت بڑا ہو کر تیسرے منزل میں داخل ہو کر اب قابل علاج نہیں رہ جائے گا، ہاتھ سے نکل گیا، اب مر جانا ہے، طے ہو جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس 10 دن باقی ہیں، 20 دن باقی ہیں، مہینہ باقی ہے، 2 مہینہ باقی ہے، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، اس کے بعد تمہاری زندگی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علاج کی منزل سے باہر نکل گیا ہے۔ اس لیے گناہان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پروردگار ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، یعنی علاج کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے علاج ہے، ہر گناہ کا علاج ہے۔ مرنے سے پہلے تک اللہ نے یہ کرم کیا ہے انسان پر، یہ لطف ہے پروردگار کا، اور اس سے بڑا پروردگار کا اور کیا لطف ہو سکتا ہے کہ یہ لطف کیا ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں موقع دیا اس بات کا کہ کتنے بھی زیادہ گناہ ہوں، کتنے بھی بڑے گناہ ہوں، تم مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کوئی شخص آیا رسول اللہ کے پاس کہ اتنے بڑے گناہ ہمارے ہیں کہ اصل میں قابل معافی نہیں ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تیرے گناہ سے بڑی ہے، تیرا کتنا بھی بڑا گناہ ہو لیکن اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ یہ پورا ماجرا ہے، میں اس کو بھی نہیں سناتا ہوں، لیکن جب تک زندہ ہے اللہ نے جسم کے علاج کے لیے ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں ابھی اس سے کوئی قابل علاج نہیں رہ گیا، لیکن جسم سے زیادہ خطرناک جو روح انسان کی مشکل میں دوچار ہوتی ہے، روح کے علاج کے لیے اللہ نے باقاعدہ وقت دے رکھا ہے کہ جب بھی انسان چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کو معاف کرا سکتا ہے، اس کے لیے قابل معافی ہے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آ کر اپنے آپ کو چیک کر لے ایک مرتبہ واقع ہماری حالت کیا، کس منزل میں گزر رہے ہیں، دھوکے میں مبتلا نہیں ہو کہ اندر اندر کینسر پھیل رہا ہو اور اپنے ظاہری جسمانی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو مریض ہی نہیں، اس طرح روح ہماری بری طرح سے مریض ہو رہی ہو، تباہ ہو رہی ہو، برباد ہو رہی ہو، لیکن ہمیں ذرہ برابر احساس ہی نہ ہو رہا ہو کہ واقعاً ہم مریض ہیں۔ جب احساس ہوتا ہے تو انسان کو ندامت ہوتی ہے، تو گریہ ہوتا ہے، تو شرمندگی ہوتی ہے، تو رونا ہوتا ہے، اور وہ رونا اور وہ ندامت، وہ گریہ، وہ سجدہ جو ندامت کے طور پہ کیا جائے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ سجدہ جو ہزاروں سجدے کی شکل میں ہو لیکن وہ سجدہ انسان کو خود بینی میں مبتلا کر دے، خود پسندی میں مبتلا کر دے، عبادت کا احساس کرنے لگے، اپنے آپ کو خاص سمجھنے لگے، وہ اللہ کو ذرہ برابر پسند نہیں۔ لیکن وہ سجدہ جو انسان کو شرمندہ کر رہا ہو، انسان کو اپنی شرمندگی کے احساس دلا رہا ہو، یہ خود انسان کا علاج کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کسی بزرگ کی یہ تعبیر ہے کہ اگر کسی ظرف میں، کسی برتن میں غلط چیز پڑ گئی ہو، نجس پانی پڑ گیا ہو کسی ظرف میں، تو اس کو اڈیلا جاتا ہے، جتنا اڈیلتے جائیں گے اتنی وہ پانی گرتا چلا جائے، یہاں تک کہ پوری طرح سے جب اڈیل دیں گے، اسے جھکا دیں گے پوری طرح، سارا پانی گر جائے گا۔ ہمارے روح کی ظرف میں بہت کچھ ہے، اس کے اڈیلنے کا بہترین طریقہ سجدہ۔ اصل میں ایک ظاہری مثال دی ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان جب اپنی وجود کی بلند ترین
کہ وجود کے بلند ترین جز کا اور شریف ترین حصے کو خاک پر آ کر رکھ دیتا ہے. احساس کرتے ہو خاک ہے یہ، خاک یعنی پسترین حصہ. خوب، اگر آپ خاک شفا پہ رکھ رہے ہیں تو خاک شفا کے اعتبار سے وہ بہت بلند ہے، لیکن خاک کی حیثیت سے انسان نے کہا کہ خاک کو سمجھ کے رکھے. وہ پہلو شفا والا پہلو اور امام حسین علیہ السلام کے سجدے کا پہلو وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن انسان سے جو کہا جا رہا ہے کہ اپنے پیشانی کو، جو تمہارے پورے جسم کا سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ شریف حصہ ہے، اس کو تم خاک پہ رکھو، یعنی پسترین جگہ پر اپنے آپ کو رکھو، تاکہ اس طرح اس حالت میں ہونے کے بعد اپنے وجود سے، اپنی روح سے وہ ساری غلاظتیں اور ساری گندگیاں نکلنا شروع ہوں، تاکہ دوبارہ پھر انسان اپنے آپ کو پاک کر سکے. اصل پاکیزگی ایک فلسفے کے طور پر. لہذا انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس شب میں کہ الحمدللہ رحمت پروردگار بھی نازل ہو رہی ہے، کہ خود روایات میں ہے کہ جب رحمت پروردگار نازل ہو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک بہترین وقت ہے. بہت سارے اچھے وقت میں ایک بہت ہی اچھا وقت ہے جب اللہ کی رحمت، چونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، وہ رحمت دے رہا ہے، ہماری تمام خطاؤں کے باوجود رحمت دے رہا ہے، یعنی آمادہ ہے پروردگار کی ہماری خطاؤں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ. اس وقت میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس شب کو، آج کی شب کو ہمیں درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس شب میں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے، ہمیں اپنے گناہ کے احساس کرنے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے، اپنے گناہوں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عنوان کے طور پر آج گفتگو زیادہ نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ دیگر اعمال بھی انجام دیں گے. نہج البلاغہ کی روشنی میں توحید کا موضوع آپ کے سامنے اعلان کیا گیا ہے. آپ پریشان نہیں ہو، اب یہاں سے گفتگو ہم نئی شروع کر رہے ہیں، آدھی ہو گئی، اب آدھے سے کم میں انشاءاللہ تمام کر دیں گے. صرف جو ہے چند جملے آپ کے مقدمے کے طور پر پڑھتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کل سے پیش کی جائے گی. جو موضوع اعلان کیا گیا ہے وہ نہج البلاغہ کی روشنی میں توحید، خاص کر امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں، کہ یہ پہلے بار بار عرض کیا جاتا رہا ہے ہر جگہ پر کہ نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے وہ ہے توحید. یعنی پوری نہج البلاغہ میں تمام خطبات میں اور حتیٰ خطوط میں، وصیتوں میں، کلمات قصار میں، حکمت کی باتوں میں، مختلف انداز سے، مختلف پیرائے میں سب سے زیادہ جس مسئلے پر امیر المومنین نے گفتگو کی، امیر المومنین کی نگاہ میں، امیر المومنین کے نزدیک توحید ایسی تھی کہ جب امیر المومنین خطبہ دینے آتے تھے، کلام کرنے آتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو جس موضوع پر سب سے زیادہ گفتگو کرتے تھے وہ ہوتی توحید. کہ البتہ یہ تمام انبیاء کا انداز تھا. قرآن اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہر نبی کی پہلی وصیتیں، جو بہت سارے انبیاء کی وصیتیں لکھی ہوئی ہیں، پہلی انبیاء کی وصیتیں، ہر نبی کی، تمام انبیاء کی ابتدائی ترین وصیتیں جو لوگوں کے سامنے ہوتی تھیں اور جو پیغام ہوتا تھا وہ توحید کا پیغام ہوتا تھا. رسول اللہ نے بھی جو سب سے پہلا پیغام لا کر دیا وہ توحید کا پیغام دیا. البتہ توحید سے مراد وہ توحید نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توحید جو ہمارے پاس ہے بس یہ ہے، توحید تو ہے، ہمارے سامنے توحید کی گفتگو کرنے کی کیا ضرورت، ہم تو خود بہت بڑے موحد ہیں. ہمیں ہمیشہ یہی احساس رہتا ہے، ہمارے سامنے دین کی بات کرنے کی کیا ضرورت، ہم تو دیندار ہیں. ہمارے سامنے ایمان کی بات کرنے کی کیا ضرورت، ہم تو سب سے بڑے مومن ہیں. لہٰذا ہمارے سامنے دین کی اور توحید کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، چونکہ توحید تو ہمارے پاس ہے. جب 2 ہی سال کے تھے تبھی ہماری ماں نے ہم کو سکھا دیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو توحید. یہ توحید ہمارے ذہن کی توحید، ہمارے ذہن میں یہ توحید عزیزو، یہ توحید ہماری زندگی میں کتنی آئی ہے. امیر المومنین نے جو آ کر توحید پیش کی ہے وہ توحید کو جو انسان کی زندگیوں میں جگہ بنا لے اور انسان کی زندگی میں ہر جگہ نظر آ رہی ہو، کہ جس کے مقابلے میں شرک ہے، کہ شرک کا خطرہ ہر جگہ نظر آتا ہے. شرک کا خطرہ مومنوں کے پاس زیادہ نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکوں کے پاس جو شرک ہے وہ ایسے کینسر کے مانند ہے جو معلوم ہے.
ایسی بیماری کے مانند ہے کہ جس کی بیماری اسے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، آپ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، کھلا کفر ہے، کھلا شرک ہے، کھلی بیماری ہے، لیکن مومنوں کے درمیان میں جو شرک کی بیماری ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت چھپ کر چل رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ رگوں میں دوڑ رہی ہوتی ہے۔ خود امیر المومنین کے کلام کے مطابق تاریک رات میں سیاہ چوٹی کے مانند، جس طرح تاریک رات میں تاریک پتھر پر سیاہ یعنی کالی چوٹی چل رہی ہو، چوٹی وہ بھی چھوٹی سی چوٹی، ہاتھی نہیں، ہاتھی چلے تو پھر بھی شاید انسان کو احساس ہو جائے، ایک چوٹی تاریک رات میں وہ بھی کالی جگہ پر کتاب پہ چل رہی ہو، وائٹ ہو، وہاں پہ کچھ اندازہ ہو جائے گا، سیاہ پتھر پہ چل رہی ہو تو اس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ یعنی شرک کا مرض ہماری رگوں میں اس طرح سے دوڑ رہا ہے جیسے یہ کالی چوٹی دوڑتی ہے کالی رات میں کالے پتھر پر۔ یہ قرآن بھی سورہ یوسف میں کہتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ يُشْرِكُونَ۔ کافروں کے بارے میں نہیں کہا ہے، مشرکوں کے بارے میں نہیں کہا ہے، بلکہ مومنوں کے بارے میں کہا کہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اکثر لوگ، مگر یہ کہ اس میں اکثر لوگ حالت شرک میں ہیں۔ یہ آیت ہے، یہ روایت بھی نہیں جس کے بارے میں ہم کہیں کہ پتہ نہیں شاید روایت صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، نہ یہ سیدھے سیدھے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں لوگ، مگر یہ کہ اکثر لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ شرک دوڑ رہا ہے۔ اور شرک کے لیے فرمایا کہ یہ شرک بیماری خطرناک ہے، بیماری یہ خطرناک ہے۔ حالت شرک میں اگر یہ بیماری بڑھ کر اور حالت شرک میں موت ہو جاتی ہے انسان کی، قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایک گناہ ہے جو اللہ معاف کرنے والا نہیں، باقی گناہ اللہ نے کہا وہ معاف کر دیا جا سکتا ہے اگر اس کے لیے حالات موجود ہیں، اگر اس کے لیے شرائط موجود ہیں، اگر اس کے لیے انسان نے پہلے کچھ کر رکھا ہے تو قابل معافی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ شرک کا گناہ۔ یہ بھی آیت ہے قرآن کی، یہ بھی کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ بھی آیت ہے کہ مومنین شرک میں مبتلا ہیں اکثر، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ شرک وہ گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ دون ذالک، اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ معاف کر دے گا، جہاں جتنا آمادگی جتنی لوگوں میں رہی اس کے اپنے الگ قانون ہے کہ وہ قابل معافی کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا شرائط ہیں، وہ الگ قانون ہے، لیکن فرمایا شرک نہیں معافی ہے۔ تو کون سا شرک جو انسان کی زندگی میں، عملی زندگی میں نظر آ رہا ہوتا ہے؟ یہاں پہ نہج البلاغہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہ تمام پہلو کہ جس سے اس بیماری سے انسان، یہ پہلے ہی دن یہ آپ کے ذہن میں ڈال، پہلے ہی دن متوجہ ہو جائے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں کافر ہیں آ کر ان کے اوپر الزام رکھنے کے لیے ہم 10 دن یہاں پہ گفتگو کریں گے، نہ، جو لوگ ہماری بات کو نہیں سن رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں، اس کا فائدہ نہیں حاصل نہیں ہے، آپ کا وقت برباد کرنا ہوا نہیں۔ ہم اس کفر و شرک کی بات کر رہے ہیں جس مرض کے خطرات ہمارے اندر ہیں، اور اس خطرات کا علاج بھی ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو وہ خطرہ بڑھتا چلا جائے گا، وہ بڑے کینسر میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ اگر علاج کر دیا گیا تو بالکل وہ پاک ہو سکتا ہے، بالکل وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور وہ کون سا شرک ہے جو انسان کی زندگی میں چل رہا ہے، نہ کہ ذہن میں، نہ کہ عقیدے میں، نہ کہ زبان پر، نہ کہ کلمات میں؟ اور وہ کون سی توحید ہے جو امیر المومنین یہاں پر پیش کر رہے ہیں؟ اور قرآن میں بھی جو سب سے زیادہ جس توحید کو پیش کیا گیا وہ وہی توحید ہے جو انسان کی زندگی میں چل رہی ہے، رینگ رہی ہے، بے خبری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے آپ کے سامنے، اب صرف ہم چند جملے پڑھتے ہیں۔ اتفاق سے امام نے جو وصیت کی ہے، ایک وصیت ہے جو آپ کی خدمت ہم پہلے پیش کر چکے ہیں اور بار بار تاکید کرتے ہیں کہ اس وصیت کو حتماً امام کی پڑھیں، جو بہت ہی خوبصورت وصیت ہے۔ ادھر نہج البلاغہ میں چند وصیتیں امام کی ہیں، اس میں سے ایک چھوٹی سی وصیت ہے جو اسی مکتوبات میں امام کے جو لیٹرز ہیں اس کے درمیان میں وہ وصیت ہے جس میں امام نے
وصیت کی ہے، تقویٰ سے شروع کیا ہے، صلاح ذات بین صلح کی وصیت کی ہے، اور ظلم سے بچنے کی وصیت کی ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کی وصیت کی ہے، ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی وصیت کی ہے، اور پڑوسیوں کے لیے وصیت کی ہے، نماز کی وصیت ہے، جہاد کی وصیت ہے، حج کی وصیت ہے۔ وہ ساری وصیتیں جو بہت ہی خاص انداز میں امام نے کی، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی الجہاد، اللہ اللہ فی حج بیت ربکم، یہ جو کلمات ہیں جو ایک وصیت میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو چند جملے اس کے بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی ایک دوسری وصیت ہے جو اسی امام کے وصیتوں میں، یعنی امام کے کلام کے دوسرے حصے میں، یعنی امام کے کلام جو چیپٹر ہے، سیکنڈ چیپٹر لیٹرز کا، اس میں 23 نمبر کی یہ وصیت ہے۔ 23 نمبر کی وصیت میں امام نے اپنی وصیت کو یہاں سے شروع کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ وصیتی لکم، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پر کہ ضربت لگنے کے بعد ہے۔ ایسی بھی وصیتیں ہیں امام کی جو امام نے پہلے بھی کی، جیسے جنگ صفین سے آتے ہوئے امام نے کچھ وصیتیں کی، ایسی بھی وصیتیں امام کی موجود ہیں۔ لیکن کچھ وصیتیں وہ ہیں کہ جو امام نے ضربت لگنے کے بعد کی ہے، تلوار لگنے کے بعد، زہر کا اثر پورے جسم میں، رگوں میں دوڑ جانے کے بعد بلا بلا کر وصیت کی، اور الحمدللہ وہ وصیت امام کی ابھی موجود ہے۔ وہ وصیت جس کا ہم ذکر کر رہے تھے پہلے، وہ 47 نمبر ہے، 47، اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ آج کی شب میں اگر فرصت نکال سکیں تو آج کی شب میں پڑھیں، غور کریں، فکر کریں جملے جملے پر۔ ایک مشورہ دیتے ہیں کبھی کبھی ہم اپنے بعض جگہوں پر، یہاں بھی آپ کے سامنے تھے کہ ائمہ کی شہادت اور ولادت میں ایک بہترین عمل یہ ہے، جو یہ خاص دن آتے ہیں ائمہ کی ولادت اور شہادت یا رسول اللہ کی ولادت اور وفات، اس میں بہترین ایک عمل یہ ہے کہ امام کے کسی ایک کلام کو سمجھ لیا جائے، اور سمجھ کر کوشش کریں اس کو محفوظ بھی کر لیں۔ ابھی بعض برادران یہاں پر اللہ تعالیٰ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کرتے تھے تو لوگ لکھ لیتے تھے، وہ لکھ لیے تھے تبھی ہمارے پاس ابھی موجود ہے، اگر وہ لوگ نہ لکھتے تو آج ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ اب ٹھیک ہے، امام تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ کتابوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کتابیں تو اٹھا کے پڑھنے کی ہمیں نہیں فرصت ہے، ہماری زبان بھی مشکل ہے، لیکن کم سے کم کچھ باتیں اگر ائمہ کی آ کر بیان کی جائیں تو انسان لکھے مجلسوں میں، اگر نہ بھی ہو تو ہر آدمی، ہر جوان، ہر مومن ایک ڈائری، ایک نوٹ بک اپنے پاس ایسی رکھے کہ جس میں آ کر نورانی ترین کلمات، پاکیزہ ترین کلمات، حکیمانہ ترین کلمات آ کر اس میں لکھ رہا ہو، جمع کر رہا ہو، اور اگر ہر ولادت اور ہر شہادت میں ایک کلام امام کا اگر لکھے، اس پہ تھوڑا غور کرے تو دیکھے گا کہ 2-4 سال گزرتے گزرتے اس کے بعد ایک اچھا خزانہ موجود ہے، اور یہ خزانہ اس کے اوپر بہت بڑی تاثیر ڈالتا ہے، یعنی واقعاً بہت ہی اثر ڈالتا ہے۔ یہ کام بہت مشکل امر نہیں ہے، اگر چاہے تو انسان کر سکتا ہے، اور بہترین یعنی ولادت اور شہادت کے منانے کا بہترین طریقہ ہے، اور بھی جو کر رہے ہیں جتنے صحیح طریقے ہیں وہ انجام دے انسان، اس سے ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان میں ایک وقت نکالے اور آ کر، چونکہ ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام کو دیکھ لیں، امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، امام کا ہاتھ چوم لیں، لیکن یہ باتیں شاید امام کی نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتی۔ امام کا کوئی ہاتھ آ کر چومے یا نہ چومے امام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، امام کی بارگاہ میں کوئی آ کر بیٹھے یا نہ بیٹھے، بہت سارے لوگ آ کر بیٹھتے تو ان کو نکالنا پڑتا تھا، بس جاؤ، ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی کہ یہ تم چھوڑو، رسول اللہ کو اتنا پریشان نہیں کرو، رسول اللہ کی بھی اپنی زندگی، تم کیا آ کر بیٹھ جاتے ہو، کھا پی لیے اب یہاں سے جاؤ۔ اگر رسول اللہ کو عبادتیں کرنی ہیں، رسول اللہ کو بھی اپنے اعمال کرنے ہیں، رسول اللہ کی اپنی پرسنل لائف ہے، رسول اللہ کی اپنی زندگی ہے، سجدے ہیں، عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اب آ گئے ہو تو آ گئے، ٹھیک ہے آئے ہو، کھا پی لیا، یہ بھی اچھا کیا کھا پی لیا، رسول اللہ کو، میرے رسول کو شرم آتی ہے تم سے کہتے ہوئے۔ اچھا اللہ جو ہے کس طرح
میرا رسول تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو شرم آتی کہتے ہوئے تو، لیکن مجھے شرم نہیں آتی۔ ان اللہ لا یستحی، اللہ کو کسی بات پر شرم نہیں آتی، لہذا میں اللہ وہی بھیج رہا ہوں کہ جب تم کھا پی چکے تو یہاں سے باہر نکلو، چھوڑو، جاؤ یہاں سے، اور رسول اللہ کو جو کچھ کرنا ہے کرنے دو۔ ائمہ کے بعد بہت سارے لوگ آ کر ان کا ائمہ کا وقت جو ہے وہ لیتے تھے، مشکل میں ڈالتے تھے۔ کبھی کبھی رسول اللہ فریاد بلند کرتے تھے، اے بلال مجھے راحت دو، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ باہر نکلو، کہتے تھے بلال جاؤ اذان دو تاکہ مجھے راحت ملے، سکون ملے، میں نکلوں لوگوں کے درمیان میں پروردگار کی بارگاہ میں آ کر، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت سمجھ رہے نا، سکون پہنچاؤ، مجھے سکون کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سنتے سنتے تھک گیا، لوگ باتیں بھی کیسی کرتے ہیں یہ تو آپ کو اندازہ ہے، باتوں کا آپ کو۔ لہذا ممکن ہے ہماری نگاہ میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہو کہ کسی طرح امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، امام کے حرم میں پہنچ جائیں، کہ واقعاً امام کے حرم میں پہنچنا بہت اہم امر ہے، لیکن یہ اس وقت اہم ہے کہ وہاں سے آ کر امام سے کچھ لے کر آئے، اور امام سے لینے کے لیے بہترین چیز عزیزوں، امام سے لینے کے لیے وہ امام کا کلام۔ تو امام اور کچھ دینے کے لیے صرف دو چیزیں امام دینے کے لیے، ایک طرز زندگی، یعنی زندگی کا انداز وہ امام کی زندگی سے ملے گا، اور ایک امام کا نورانی کلام۔ لہذا امام کی ولادت و شہادت میں اگر ہم ایک کلام آ کر سمجھ لیں اور لکھ لیں، اس کو محفوظ کر لیں، تو شاید یہ آخرت کے دن کا ہمارے لیے بہترین ہدیہ ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ وصیکما، یہ 47 نمبر وصیت تھی، 23 نمبر وصیت جو آج کے ہمارے موضوع سے بھی مربوط ہے۔ فرماتے ہیں وصیتی لکم، میری وصیت ہے تم سے۔ آج سے ترجمہ پڑھتے ہیں اور مصائب انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس پورے نہج البلاغہ سے جتنا توفیق ہو پائے گی ان چند دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصیتی لکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کا کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ امام کو اپنے گھر میں مومنین سے آ کر اس وصیت کے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہی مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی، ہمیں تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اصل ہم مومنین کو توحید پر بات کرنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے، نہ مومنین کو محسوس ہوتی ہے، نہ ذاکروں کو محسوس ہوتی ہے، نہ ممبر پہ آنے والوں کو محسوس ہوتی ہے، بالکل ضرورت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ کامل سمجھتے ہیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام کو اتنی زیادہ یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جب بھی گفتگو کر رہے ہیں کسی بھی موضوع پر امام کو گفتگو کرنا، لیکن پہلے توحید کی بات کرتے ہیں۔ یہ عجیب ہے، یہ فرق کتنا ہے۔ پہلے میں کبھی گفتگو کر چکا ہمارے دین میں اور ائمہ کے دین میں فرق کتنا ہے، ہمارے دین میں اور ائمہ کے دین کے درمیان میں ڈفرینس کتنا زیادہ ہے۔ ایک ڈفرینس یہی ہے کہ ائمہ کو ہر مسئلے میں توحید کی یاد دلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ائمہ ہر مسئلے میں آ کر اس بیماری کا علاج کرتے ہیں، شرک کی بیماری کا، اور کوئی بھی بہانہ آتا ہے، کوئی بھی موقع آتا ہے، وہاں پر اللہ کی توحید کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں زندگی میں کبھی اس بات کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کو توحید کی بات بھی کرنا چاہیے یا نہیں۔ سننے والے کہتے ہیں کیا مولانا توحید کی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ شاید ابھی بھی بیٹھ کے اندازہ ہو رہا ہے، یہ مجھے کل اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ یہ لگ رہا ہے کہ مولانا نے کیا موضوع چھیڑا ہے۔ آج نہیں اندازہ ہوگا انشاءاللہ، کل اس کا اندازہ ہو جائے گا، اور آپ سب کو ابھی اندازہ ہوگا کہ کیا یہ باتیں ہو رہی، توحید کی باتیں، ہمیں واقعاً توحید کی ضرورت ہے۔ لیکن امیر المومنین ضربت لگنے کے بعد، شمشیر کے ضرب کے بعد، زہر کے اثر کے بعد سب سے زیادہ جس مسئلے کے لیے فکر مند ہیں وہ مسئلہ توحید کا ہے، اور وصیت کر ایک دیکھو شرک کی بیماری تمہارے درمیان میں داخل نہ ہونے پائے، یہ مرض نہ آنے پائے۔ اللہ تشرک باللہ شیئا، دیکھو اللہ کا کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دینا، نہ اپنے باپ کو اللہ کا شریک قرار دینا۔ شریک کے مراد سے یہ نہیں، اب یہ بعد میں آئیں گی باتیں، یہ نہیں کہ بت بنا دیا یہ اللہ کا شریک ہے، یہ تو بیماری ہے جو کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ نہیں، اپنے باپ کو اللہ کا شریک قرار نہ دینا، اپنے کسی عزیز کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، خواتین اپنے شوہروں کو اللہ کا شریک قرار نہ دیں،
جس کے اوپر سمجھتے ہیں ہم کہ ہماری زندگی اس کے اوپر منحصر ہے، اس کو اللہ کا شریک قرار نہ دیں۔ بہت سارے شریک ہیں، بہت سارے شریک، خود اپنے نفس کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیں۔ قرآن کہتا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنا لیا ہے؟ آیت ہے یہ بھی، قرآن ہے یہ۔ افرأیت، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کافر لوگوں کے لیے ضروری نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انہوں نے بہت سارے خدا بنا رکھے، انہوں نے پتھر کے بھی خدا بنا رکھے ہیں۔ یہ مومنوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا، افرأیت، کیا تم نے دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا اللہ بنا رکھا ہے، اپنا خدا بنا رکھا ہے، زندگی بھر صرف خواہش کی پرستش کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اتنے طولانی سجدے کر رہا ہے اپنی خواہشوں کے لیے کہ کبھی اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کے لیے 2 لمحے کا سجدہ کرتا ہے، خواہشوں کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کا سجدہ کرتا ہے انسان۔ البتہ پیشانی سے نہیں کرتا، اپنے پورے وجود سے کرتا ہے، اپنے دل سے کرتا ہے، اپنی روح سے کرتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں، سال سال، مہینے مہینے سجدے، خواہشات کے سجدے۔ کیا دیکھا تم نے؟ تو ان سب کو تم اپنا شریک نہیں بنا اللہ کو۔ یہ امام جو وصیت کر رہے ہیں، جو متوجہ کر رہے ہیں اس شرکت کی، اس شرک کی، اس بیماری کی۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ، صلوات پڑھیں حضرات، اللہم صلی اور رسول اللہ کی ذات کی فلا تضیعوا سنتہ، دیکھو رسول اللہ کی سنت کو زائل نہ ہونے دینا۔ یہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی بعد میں عزیزوں۔ امام خاص کر ضرب کے حالت میں، زخمی حالت میں، سر دوپارہ ہو چکا ہے، زخم کی شدت ہے، ابھی آپ کے سامنے عرض کریں گے حالت امام کی کیا تھی۔ ایسی حالت میں امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ کی سنتوں کو ضائع نہ ہونے دیں، رسول اللہ کے انداز، سنت یعنی رسول اللہ کا انداز، رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کی زندگی، اس کو تم ضائع نہ ہونے دینا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اقیمو، پھر آج ترجمہ کرتے ہیں بعد میں انشاءاللہ، اقیمو ہادین العمودین، ان 2 ستونوں کو تم ہمیشہ قائم رکھنا۔ دین کے 2 ستون، ستون یعنی پلر، دین کی بلڈنگ کے یہ 2 ستون، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ طرح سے ستون کی باتیں کی گئی۔ یہاں پہ امام فرماتے ہیں وصیت میں کہ اقیموا ہذین العمودین، ان 2 ستون کو مضبوطی سے قائم رکھنا، قائم نہیں مضبوط، کھڑا ہو، ہل نہ رہا ہو، کمزوری نہ ہو، کہ یہ تمہارے واقعی ستون ہیں، توحید اور رسول اللہ کی سنتیں، کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی اگر پیش کیا ہے، جو کچھ بھی پیش کیا ہے، یا توحید پیش کی ہے یا رسول اللہ کی سنتیں پیش کی۔ اہل بیت کی پوری زندگی کا اگر مطالعہ کر ڈالیں، پوری زندگی کا، اسی 2 عمود پر امیر المومنین نے وصیت کی تھی۔ امیر المومنین کی یہ وصیت کا اثر تھا کہ اہل بیت نے اپنی پوری زندگی میں جن حالات میں، مصیبت کے حالات ہوں، سختیوں کے حالات ہوں، ہر جگہ یہ 2 عمود نظر آ رہا ہے، ایک توحید اور ایک رسول اللہ کی سنت کی حفاظت، چاہے جتنے بھی سخت حالات ہوں۔ وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور ان 2 چراغوں کو تم روشن رکھنا، تمام تاریکیوں کے درمیان میں تم ان 2 چراغوں کو روشن رکھنا۔ پھر اس کے بعد تمہیں اور کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ 2 چیز جب آئے گی تو باقی ساری چیزیں خود بخود آئیں گی۔ جتنی بھی زندگی کی لازمی چیز ہے وہ سب کے سب انسان کو مل جائے گی اگر یہ 2 چیزیں حاصل ہوئیں۔ خوب ان دونوں کے انشاءاللہ بعد میں وضاحت کی جائے گی، بعد میں نہج البلاغہ کے کلمات سے۔ پھر اس کے بعد امام نے خود جو ہے چند وصیتیں کی اپنے خاص حالات پہ، یہ مصائب کے جملے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ انا بالامس صاحبکم ابالیوم عبرۃ لکم، کل ہم تمہارے ساتھ تھے، کل ہم تمہارے ساتھی تھے، تمہارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے،
وَالْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ، لیکن آج ہم تمہارے لیے عبرت بن گئے ہیں۔ آج میری حالت یہ دیکھو، امیر المومنین، بعض انسانوں کے لیے تصور کرنا لوگوں کے لیے سخت تھا کہ ہمارے درمیان میں امیر المومنین نہ رہیں، یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ رسول اللہ جب تک موجود تھے لوگوں کے لیے سوچنا مشکل تھا کہ ہم رہیں اور رسول اللہ کے بغیر رہیں، نہ رہیں۔ خاص کر خود سب سے زیادہ جس کو اس بات کا احساس تھا وہ امیر المومنین کی ذات خود تھی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کہ رسول اللہ کے بعد زندگی کا تصور بہت ہی سخت تھا، بہت ہی دردناک تھا۔ شاید ہم اس کو یہاں بیٹھ کر ابھی احساس نہ کر پائیں عزیزوں، اس کے احساس کرنے کے لیے بہت معرفت کی ضرورت ہے، لیکن یہ امیر المومنین کو اس بات کا احساس تھا کہ رسول اللہ کے بعد جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر امیر المومنین جا کر کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کی اس امانت کو خاک کے حوالے کر دیا، کن ہاتھوں سے کیا، کیسے کیا، کن حالات میں کیا، کس احساس کے ساتھ کیا، یہ سب ہم نہیں احساس کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، لیکن یہ 9 سال میں صرف اللہ کی امانت، جناب زہرا اللہ کی امانت تھی، جناب زہرا رسول اللہ کی امانت تھی۔ جب اللہ اور رسول اللہ کی امانت کو خاک میں چھپا چکے اور مٹی بھی ڈال چکے، کہ کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی، خود ہی مٹی ڈالی تھی، جو جناب زہرا کے دفن میں لوگوں کو شریک نہیں ہونے دیا تھا، خبر بھی نہیں تھی، بتایا بھی نہیں تھا، رات کی تاریکی میں دفن کیا تھا، خود ہی دفن کیا تھا امیر المومنین۔ میت لانے تک 12 لوگ بعض روایات کے حساب سے یا چند لوگ کم زیادہ 12 لوگ شریک تھے، لیکن آخر میں ان سب کو بھی رخصت کر دیا تھا امیر المومنین، خود اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین دفن کر رہے تھے۔ کس طرح دفن کیا، لیکن دفن کرنے کے بعد جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کر چند مصیبتیں امیر المومنین نے بیان کی۔ یہ مصیبتیں تھیں، یہ مصیبتیں آج تک جاری رہیں۔ قل عن صفیت کا صبری، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آواز دی، السلام علیک یا رسول اللہ انی وعن ابنتک النادلۃ الیک سریۃ اللحاق بک، اے رسول اللہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ سامنے رسول اللہ کا مزار، رسول اللہ کی قبر بالکل سامنے نزدیک تھی، جناب زہرا سے نزدیک، رخ کیا جناب رسول اللہ کے مزار کی طرف اور آواز دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ انی وعن ابنتک۔ ابھی تک جب بھی امیر المومنین آتے تھے رسول اللہ کے پاس تو اپنی طرف سے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے، اتنا کہنا کافی رہتا تھا۔ لیکن اب جب سلام کر رہے ہیں تو صرف اتنا نہیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اے رسول اللہ آج ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بھی سلام کر رہے ہیں اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے بھی سلام کر رہے ہیں، کیونکہ روزانہ فاطمہ خود آتی تھی سلام کرنے کے لیے، فاطمہ خود آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض ادب کرتی تھی، سلام کرتی تھی، گریا کرتی تھی، لیکن آج آپ کی یہ بیٹی نہیں رہی، لہذا یا رسول اللہ ہم اپنی طرف سے بھی آپ کو سلام کرتے ہیں، ابنتک النادلۃ الیک، اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جو بہت جلدی ہم سے جدا ہو کر آپ سے جا کر مل گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا قلّا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی، یہ جملے بھی اسی نہج البلاغہ میں موجود، ظاہر 202 نمبر خطبے میں، کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے بعد میرے صبر کا دامن چھوٹا جا رہا ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین وہ ہے کہ جن کے لیے امام سید سجاد فرماتے ہیں یزید کے درباریوں کے سامنے شام کی مسجد میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اصبر الصابرین، امیر المومنین کی 72-73 صفتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں شامیوں کے درمیان میں امام سید سجاد نے، اس میں ایک صفت اور ایک فضیلت بیان کی کہ امیر المومنین وہ ہے جو اصبر الصابرین، صبر کرنے والوں کے درمیان میں سب سے زیادہ بڑے صابر۔ اس جملے کو سنیں پھر یہاں آ کر امیر المومنین کا جملہ، وہ امیر المومنین جس کو امام سید سجاد کہتا ہے یہ اصبر الصابرین ہے، جو تمام صبر کرنے والوں میں سب سے بڑے صابر ہیں،
وہ امیر المومنین جناب زہرا کی قبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ قلا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے رسول اللہ آج زہرا کو خاک میں چھپانے کے بعد میرے صبر کا دامن چھوٹا جا رہا ہے، میرا صبر کم ہوا جا رہا ہے۔ رق عنہا تجلت، لیکن اس کے بعد یاد کیا ایک منظر کو، یا رسول اللہ اگر آج میں صبر کر رہا ہوں تو اس بہانے صرف اس بنیاد پہ صبر کر رہا ہوں کہ اس کے پہلے آپ کی جدائی پر بھی ہم صبر کر چکے۔ امیر المومنین کی رسول اللہ کی جدائی نہیں سمجھ پائیں گے، واقعا ہم نہیں سمجھ پائیں گے عزیزو، کیونکہ نہ رسول اللہ کی ہمارے پاس معرفت ہے نہ امیر المومنین کی معرفت ہے۔ امیر المومنین کی نگاہیں دیکھ رہی کہ رسول اللہ کیا ہیں، لہٰذا جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ آج زہرا کی جدائی پہ اگر ہم صبر کر لے رہے ہیں تو صبر کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے آپ کی جدائی پہ صبر کر چکے ہیں یا رسول اللہ۔ لیکن یہ غم رسول اللہ کا اور جناب زہرا کا غم امیر المومنین کو پورے 35 سال تک باقی رہا، 30 سال تک، یہ تقریباً 30 سال تک یہ غم رسول اللہ کا اور جناب زہرا کا امیر المومنین کو رہا۔ اور یہاں پر بستر پر اس حالت میں لیٹے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تو کل تمہارے ساتھ تھا لیکن آج میں عبرت بن گیا ہوں، آج میں تمہارے لیے عبرت بن گیا، آج میں اٹھ نہیں سکتا، آج میں اٹھ کر سجدے نہیں کر پا رہا ہوں، آج میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں، آج میں بیٹھ۔ امیر المومنین جس کو میدان جنگ میں لوگ دیکھتے تھے تو لرز جاتے تھے، عبرت اپنے آپ کو فرما رہے آج میں تمہارے لیے عبرت ہوں۔ دیکھو کتنا بھی قوی ہونا، کتنا بھی طاقتور ہونا، کتنا بھی، لیکن یہ عبرت کی منزل سب انسانوں کے لیے آتی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وغدن مفارقکم، اور کل ہم تمہارا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے، آج ہیں، آج ہی کی شب میں ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ کل امیر المومنین امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے، جناب زینب ام کلثوم ہوں گی لیکن امیر المومنین کے بغیر ہوں گی، مسجد کوفہ ہوگی لیکن امیر المومنین کے بغیر ہوگی، مسجد کوفہ کا ممبر ہوگا لیکن امیر المومنین کے بغیر ہوگا، شہر کوفہ ہوگا لیکن امیر المومنین کے بغیر ہوگا، مومنین ہوں گے لیکن امیر المومنین کے بغیر ہوں گے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی؟ امام خود احساس بھی دلا رہے ہیں اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ان ابقِ فانا ولی دمی، اگر میں باقی رہ جاؤں تو میں اپنے خون کا ذمہ دار میں خود ہی ہوں، میں اپنے قاتل کا ولی میں خود ہی ہوں، میں خود فیصلہ کروں گا۔ لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں وَإِنْ أَفْنَا فَالْفِنَاءُ مِيعَادِي، لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس دنیا سے جانا یہ اللہ سے میرا وعدہ ہے، میعاد ہے، ہر ایک کو جانا یہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَإِنْ عَافُوا فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَةً، اگر میں زندہ رہوں تو میں معاف بھی کر سکتا ہوں، میرا معاف کرنا یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ الگ دوسری وصیت میں آیا ہے کہ جرم کی سزا دینا اگر قصاص کے طور پر جان چلے جانے کے بعد یہ ایک حکومت کا لازمی حصہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے، لیکن اگر جان جانے سے پہلے یہ امام کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں۔ امام فرماتے ہیں اگر میں زندہ رہوں تو میری مرضی، میں معاف کر دوں، لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو دوسری والی وصیت میں امام نے فرمایا، 47 نمبر کی وصیت ہے کہ دیکھو میرے قاتل کو، صرف میرے قاتل کو مارنا، دوسروں کو نہیں مارنا۔ یہ نہیں کہنا کہ قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین مارے گئے لہذا انتقام لینا ہے، لہذا جنگ کرنی ہے، لہذا لوگوں کو لے آؤ، لوگوں کو کھڑا کرو کہ ان لوگوں نے مل کے مارا ہے، کہ نہیں، کسی کو نہیں مارنا، صرف کسی کو سزا نہیں دینا، الا بقاتلی، صرف میرے قاتل کو۔ اور دیکھو اگر مارنا بھی تو ایک ہی بار مارنا، کیونکہ اس نے میرے اوپر ایک بار مارا ہے۔ یہ عدالت امیر المومنین ہے، ایک ضرب لگانا سے۔ خوب، یہ کلمات انشاءاللہ آپ اور پڑھیں جا کر وصیت کے۔ عزیزو، آج کے شب میں یہ آخری شب ہے، امیر المومنین کی زندگی کی یہ آخری شب، ہمارے رونے کے لیے، ہمارے مصائب کے لیے، ہماری گریہ کے لیے صرف اتنا ہی احساس کافی ہے کہ کل کا دن جب آئے گا تو امیر المومنین نہیں ہوں گے،
یہ نہیں کہ صرف جناب زینب کے لیے نہیں ہوں گے، صرف ام کلثوم کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی امیر المومنین نہیں ہوں گے۔ امیر المومنین اس دنیا سے اٹھ چکے ہوں گے۔ آج کی رات میں بار بار وصیتیں کر رہے ہیں۔ آج کی رات جب آئی ہے تو زہر کا اثر اتنا بڑھ چکا ہے کہ امام کو بار بار غش آ رہا ہے۔ طبیب پہلے ہی بلایا جا چکا ہے۔ طبیب جب آیا تو اس نے دمبے کے ذبح کروایا، اس کے ایک پارٹ لیا اور اس کو دھاگے میں باندھ کر امام کے زخم میں ڈالا، یعنی شگافتہ تھا، سر اس قدر شگافتہ ہو گیا تھا۔ یہ امیر المومنین تھے کہ اتنا سر شگافتہ ہونے کے بعد اور اتنا زہر کے اثر کے بعد، کہ زہر کے اثر کا عالم یہ تھا کہ جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شاید آج ہی کی رات تھی یا کل کی رات، غالباً آج ہی کی رات تھی، کہ میں نے رات میں اپنے بابا کے پیروں کی طرف دیکھا تو پیروں کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، پیر کے تلووں کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ زہر کا اثر صرف چہرے پر نہیں تھا، زہر کا اثر صرف دل پر نہیں تھا، زہر کا اثر اتنا زیادہ پورے جسم پر پڑ چکا تھا کہ حتیٰ پیر کے تلووں کا رنگ امام کے متغیر ہو گیا تھا۔ بار بار امام کو غش آیا تھا۔ اس نے خاک وہ ٹکڑا دھاگے میں باندھ کر زخم میں ڈالا اور پھر زخم سے جب باہر نکالا تو دیکھا اس میں مغز کے ذرات لپٹے ہوئے ہیں۔ آواز دی امیر المومنین آپ وصیت کریں، آپ کا وقت اب نہیں باقی رہ گیا، آپ وصیت کریں۔ یہ آج کی یہی آخری شب تھی جب سب کوفے والوں کو اعلان کر دیا کہ اب امیر المومنین کی آخری شب ہے۔ کوفے کے لوگ بھی آئے امیر المومنین سے ملنے کے لیے، اصحاب آئے ملنے کے لیے۔ تمام اصحاب کے درمیان میں لوگوں نے تقاضا کیا، بار بار یہ تقاضا کیا ایک مرتبہ امیر المومنین سے ملا دیا جائے، ایک مرتبہ امیر المومنین کی زیارت کرا دی جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گئے، جا کر بیت الشرف سے بیویوں کو ہٹایا، امیر المومنین سے جدا کیا، جدا کر کے لے گئے، الگ کیا، ہٹایا وہاں پہ۔ اس وقت ہٹانا اتنا مشکل کام نہیں تھا، اگرچہ دردناک تھا۔ جناب زینب کو اپنے بابا کی اس حالت سے چھڑانا، ام کلثوم کو اس حالت سے ہٹانا، لیکن یہ کہہ کر ہٹایا جا رہا تھا کہ دوسرے لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دوسرے لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، لہذا اس حالت میں ہٹنا مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن ایک وقت جناب زینب کو اور بھی ہٹنا پڑا، وہ اس وقت تک جب جناب زینب ٹیلے کی بلندی پر کھڑی تھی اور آواز دے رہی تو میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ اس وقت حسین بن علی نے اپنے پورے جسم کی طاقت کو اکٹھا کر کے جناب زینب کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اے میری بہن خیمے میں واپس چلے جاؤ، اے میری بہن ابھی میں زندہ ہوں، ابھی خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ اس وقت بھی امام حسین اور امام حسن نے جناب زینب کو ہٹایا تھا تاکہ اصحاب زیارت کرنے کے لیے آئیں، لیکن اس وقت جو امام حسین جناب زینب کو ہٹا رہے ہیں تو اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ اے میری بہن خیمے میں چلے جاؤ، چونکہ شمر کا خنجر چلے گیا تو تم سے دیکھا نہ جائے گا۔ اے بہن اس کے بعد جو میرے اوپر جو آنے والی ہے وہ تم سے دیکھی نہ جائے گی وہ حالت۔ جناب زینب ہٹ گئی، ام کلثوم ہٹ گئیں، بیویاں ہٹ گئیں، اصحاب آئے اور اصحاب نے زیارت کرنا شروع کی۔ وقت کم تھا، امام کی حالت بار بار متغیر ہو رہی تھی، بار بار امام کو غش آ رہا تھا۔ سب رخصت ہوتے گئے، امام کو دیکھتے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جب ایک قطار کے ساتھ سب گزر گئے، نکل گئے، امام نے آ کر دروازہ بند کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب پھر دروازے پر آئے تو دیکھا کہ امام کا صحابی اسبغ ابن نباتہ دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے پوچھا، اسبغ تم گئے نہیں ابھی؟ کہا کہ مولا جاؤں تو لیکن دل نہیں مانتا کہ کیسے میں اپنے دل کو یہ سمجھاؤں کہ آج کے بعد امیر المومنین کی زیارت نہ کر پاؤں، کیسے میں اپنے دل کو یہ تسلی دوں کہ کل مسجد کوفہ میں جب میں جاؤں گا صبح میں تو وہاں پر امیر المومنین نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ اور اجازت لے لے، ایک مرتبہ مجھے امام کی زیارت اور کرنے دیں۔ امام نے کہا بابا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کیا صرف ایک مرتبہ امام کا دیدار اور کرنے دیں، تنہائی میں دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اجازت لے کے آتے ہیں۔ گئے اندر، پھر ادا کیا، اجازت لی، اسبغ ابن نباتہ کو لے کے گئے۔ اسبغ ابن نباتہ گیا، امام کے کنارے جا کر سراہنے کھڑا ہو گئے۔ امام نے اس کے ہاتھ کو، اسبغ ابن نباتہ کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کے پکڑ کو کہا، اسبغ ابن نباتہ تم پھر آ گئے۔ پھر امام نے ایک درد جو امام کے ہمیشہ کا درد تھا اسبغ ابن نباتہ کے سامنے بیان کیا اور آواز دی،
سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ جملہ جو ہمیشہ امام کہتے تھے، بار بار کہتے تھے امام کہ اے اسبق، کیونکہ امام کو اپنی پوری زندگی کے سب سے بڑا جو غم تھا وہ یہی تھا کہ جس کے سینے میں علم الہی کا خزانہ ہے اس سے کیوں پوچھا نہیں جا رہا ہے، اس سے کیوں سوال نہیں کیا جا رہا ہے، اسے کیوں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین وہ نہیں تھے کہ جو جا کر باغ میں کام کریں، امیر المومنین کے ہاتھ میں پھاوڑا اور بیلچا نہیں تھا ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کو ان حالات میں نہیں چھوڑنا تھا، امیر المومنین کی جگہ رسول اللہ کی مسند تھی، امیر المومنین کی جگہ رسول اللہ کا مقام تھا، لیکن یہ درد امیر المومنین کا ہمیشہ 29 سالہ درد رہا کہ کیوں مجھ سے پوچھ نہیں رہے ہیں، کیوں مجھ سے سوال نہیں کر رہے ہیں، کیوں مجھ سے علم نہیں لے رہے ہیں۔ اِنَّ هَٰؤُنَا لَعِلْمًا جَمَّةً لَوْ وَجَدتُّ لَوْ حَمْلًا، یہ میرے سیرا علم سے بھرا ہوا ہے، کیوں لوگ کچھ اٹھانے والے نہیں ملتے۔ لہذا آخر میں بھی اسبق کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا، اے اسبق سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جدا ہونے کے بعد، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، مجھ سے سوال کر لو۔ یہ جملہ ہمیشہ امیر المومنین کہتے تھے، لیکن یہ کھونے کا احساس پہلے لوگوں کو اتنا نہیں تھا عزیزو۔ آج سب کو امیر المومنین کے کھونے کا احساس ہو گیا ہے، آج کی شب میں ہمیں بھی امیر المومنین کے کھو جانے کا احساس ہو گیا ہے، لہذا وہاں پر امیر المومنین نے جملہ کہا، لیکن آج ایک جملے کا امام نے اضافہ کروایا۔ ہمیشہ امیر المومنین سے اتنا کہتے تھے کہ قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، مجھ سے پوچھ لو، لیکن آج ایک جملے کا اضافہ کیا، اما خففوا علیہ، لیکن دیکھو بڑے سوال نہیں کرنا، چھوٹے سوال کرنا، کیونکہ اب تمہارے امام میں اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ بڑے بڑے سوالوں کا جواب۔ امام کو بار بار غش آ رہا، امام بڑے سوالوں کا دیر تک جواب نہیں دے۔ علی ابن ابی طالب کہہ رہے کہ اب میں بڑے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، چھوٹے سوال مجھ سے پوچھو۔ اسبق نے سوال کیا، امام نے جواب بھی دیا، اور جواب دیتے ہی دیتے امام کو غش آیا، تھوڑی دیر بعد پھر افاقہ ہوا، ہاتھ ابھی بھی امام کے ہاتھ میں، آواز دی، اسبق ابھی تم موجود ہو۔ اسبق نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا اور رخصت ہونا چاہا، لیکن جب اسبق ابن نباتہ رخصت ہو رہے تھے تو امام کا وہ چہرہ جو دیکھا تھا کبھی بھولنے نہ پائے۔ زندگی بھر اسبق کو یہ یاد رہا کہ امام کے چہرے کی حالت کیا تھی۔ اسبق بیان کرتے کہ میں نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا، پیشانی پہ زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا، اور امام کے جسم سے اتنا خون نکل چکا تھا کہ امام کا چہرہ بھی زرد ہو گیا تھا، اور اتنا زیادہ زرد ہو گیا تھا کہ میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ چہرے پہ بندھا ہوا رومال زیادہ زرد ہے یا امام کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ اسبق رخصت ہو گئے، یہ رات کے لمحات گزرنے لگے، بیویاں اکٹھا ہو گئیں، امام کی آواز دھیرے دھیرے بند ہونے لگی۔ وہ جو بولتا تھا تو لہج البلاغہ بنتی تھی، اب دھیرے دھیرے خاموش ہو رہا ہے۔ ابھی تک امام بار بار وصیتیں کر رہے تھے، لیکن اب امام کے وصیت کرنے کی طاقت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے زبان بند ہوتی جا رہی ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے، آنکھیں بند ہونے لگی۔ اور ایک مرتبہ بیویوں نے سنا، امام حسن و حسین نے سنا کہ امام کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہونا شروع ہوئے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ آواز ختم ہوئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی کی زبان بند ہو گئی۔ علی ہمارے درمیان نہ رہے، امیر المومنین سے دنیا محروم ہو گئی، فرشتوں میں کوہرام بچا، بیویاں رونے لگی، واہ علی واہ امیر المومنین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں آج کے شہید بشریت، شہید انسانیت، شہید سنت رسول اللہ، شہید قرآن، امیر المومنین کی راہ کو پہچاننے، خود امیر المومنین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، راہ امیر المومنین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری زندگی کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ قرار دے، ہماری موت کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ قرار دے۔ آج کے شب قدر ہے، پروردگار ہمارے حشر و نشر کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ قرار دے۔
پروردگار ہمیشہ ہمیں حق پر باقی رکھ، حق کے ساتھ ہماری موت ہو، حق کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہو۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ راہ حق میں جو کوششیں کر رہے ہیں آج عراق میں، سیریا میں، یمن میں، جو مظلومین ہم وہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن جو بموں کے نیچے ہیں، جو میزائلوں کے نیچے ہیں، جو اسلحوں کے درمیان میں، پروردگارہ ان کی حفاظت کے لیے جو مجاہدین کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو کامیاب و کامران فرما۔ جو اس راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔